برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شامعین، ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبان حیات بیان کر رہے ہیں، جس میں ہم نے اب تک مسلمانوں پر ظلم و ستم جو ہوتا تھا وہ ہم بیان کر دیے ہیں، اور آج ہمارا بیان ہے کہ نبی پاک کے پاس جو کفار کا وفد گیا تو اس نے حضور سے کیا کہا، پھر حضور نے جوابتاً اس سے کیا کہا، یہ ساری باتیں آج ہم آپ سب کے درمیان رکھیں گے، اور کن کن مسلمانوں نے حبشہ کے لیے نبی پاک کی اجازت سے ہجرت کی، ان سب کے بھی بارے میں آج ہم انشاءاللہ تعالی ضرور بات کریں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ آخر اتنی تکلیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تبلیغ کیوں بند نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ عزت اور سرداری اور دولت چاہتے ہوں، لہذا سبوں نے عتبہ بن ربیعہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کر لو۔ لہذا عتبہ تنہائی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، یا عزت اور دولت کے خواہ ہیں، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل سے ہمیں کہہ دیجئے، ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائے تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا، اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ شہیرانہ تقریر سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائی، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا اور بدن کا بال خوف ذوالجلال سے لرزنے اور کانپنے لگا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کرے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی سحیر البیان خطیب اور انتہائی فصیح و بالغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ تو جادو ہے اور نہ کہانت اور نہ ہی شاعری ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ لہذا اگر میری مانو تو میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں کی ہی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور متبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایجا رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ انہوں نے کر دیا۔ اب کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ لہذا قریش کے چند معزز رؤسا ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے علن اعلان شرک اور بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا واعظ فرماتے رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بڑا کٹا۔ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ اور شیبہ، ابو سفیان، عاص بن حشام، ابو جہل بن ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجوں کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑے تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے میں بھی گریز نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام کو موقوف کر دو۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معین و مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کا بھی قدم اکھڑ رہے ہیں، لہذا چچا کی بات سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز سے فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جانے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا ہے۔ کفار مکہ نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دے دیا۔ اب حبشہ کے بادشاہ کا نام اسحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا، اور تورات اور انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں پر بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور وہ کون کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحب جادی ہیں، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت سالہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت لیلہ بنت ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم یا حاتب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے ہجرت فرمائی۔
کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، لیکن یہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے۔ یہ مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی سرزمین پر اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد ناگہاں یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے، مگر آ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط اور جھوٹی تھی، لہٰذا بعض لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے، مگر کچھ لوگ مکہ میں روپوش ہو کر رہنے لگے۔ لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے، تو اس پر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہٰذا حبشہ میں واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 مرد اور 18 عورتیں نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ تمام مہاجرین نہایت ہی امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکے۔ ان ظالموں نے کچھ تحائف کے ساتھ عمر بن العاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفے کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندے بن کر گفتگو کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک اور بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بد اعمالیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب اور نسب، صدق و دیانت کو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک اور بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر آپ کی سلطنت کے زیر سایہ پر امن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمر بن العاص نے اپنے ترکس کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہہ دیا، اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکم مبارک سے بغیر باپ کے
خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا صبح انجیل اور قرآن دونوں ہی ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کٹر قسم کے عیسائی تھے وہ ناراض اور برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحفے کو واپس لوٹا کر عمر بن العاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں کو کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام اور چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، لہذا اس کے انتقال پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ ہی میں مدفون بھی ہوئے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام برق الغماد میں پہنچے تو قبیلہ کرا کا سردار مالک بن دگنہ رستے میں ملا اور دریافت کیا کہ کیوں اے ابو بکر کہاں چلے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ ابن دگنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں اور مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حج کے کاموں میں سب کی امداد اور اعانت کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابن دگنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی مکہ واپس لایا اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھے تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ ابن دگنہ نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبودان باطل لات و عزا کی عبادت تو اعلان ہو، مگر معبود برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے باہر اپنے شہر میں ایک مسجد بنا لی اور اس مسجد میں علل اعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دگنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کی گرد ہماری عورتیں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھے ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ لہذا ابن دگنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھے ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کس ہو جاؤں گا۔
اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن دگنہ، تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی و رضا ہوں۔ تو سامعین، یہاں تک ہم نے جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کی ان کے بارے میں بتایا، اور انشاءاللہ اس کے آگے ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ایمان لائے اس کا بیان آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔